دوستو آپ نے انسانی حقوق کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اور آپ مختلف نیوز چینل میں اور اخبارات میں پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے کہ فلاں ایریا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، فلاں حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی حقوق ہوتے کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم انسانی حقوق کی تعریف کو پڑھیں، یہ جو تمام ویڈیوز ہیں، جو ہمارا چینل ہے ہیومن رائٹ کیمپین کا، اس کا ایجنڈا کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس کو پڑھیں گے، بحث کریں گے، اور یہ تقریباً ہماری 7 ویڈیو ہوں گی جس میں ہم انسانی حقوق کی تعریف کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو انسانی حقوق کی تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور ہم قدیم تاریخ سے شروع کریں گے۔ جو سارے سیلنڈر ہے 539 BC میں، اس میں کیا ہوا تھا اور اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پر ہم بحث کریں گے۔ اس کے بعد جو انسانی حقوق ہیں اور مذاہب ہیں، ان کا کیا ریلیشن شپ ہے، ہم ایک ایک مذہب کو اور انسانی حقوق کے آرٹیکل کو، ان کا کمپیریزن کریں گے اور ان کی کمپیٹیبلٹی کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو انسانی حقوق کا منشور ہے، جو عالمی منشور ہے، جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ یا UDHR کہا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے جب وہ لکھا گیا۔ تو اس میں ہم جو رینیسانس اور ریفارمیشن کی موومنٹس تھی 1415 اور 16 سینچری کی، اس کو ایک ہم ذرا سرسری طور پر دیکھیں گے۔ پھر ماڈرن ویسٹرن فلاسفی ہے جس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا، جو ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن، اور بعد میں جو انسانی حقوق کا جدید تصور آیا، اس پر بھی ہم تھوڑی بحث کریں گے۔ پھر انلائٹمنٹ، سائنٹیفک انوینشن اور انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کا ایک سارا امپیکٹ ہے جو انسانی حقوق کا آج جو ہمارے پاس ایک تصور ہے۔ پھر جو ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی 1939 سے 1945 میں، اس میں ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے جو کہ وجہ یا وجوہات بنی انسانی حقوق کے عالمی منشور کی۔ اس میں ہم جو اگست 1941 میں اٹلانٹک چارٹر ہوا، اس کے بعد 36 اسٹیٹ اکٹھے ہوئی، ڈیمبارٹن اور کانفرنس ہوئی ہے، پھر یالٹا کانفرنس ہے، سین فرانسسکو کانفرنس ہے، اور بالآخر 10 جنوری 1946 کو فرسٹ سیشن ہوا یونائٹڈ نیشن کا۔ اور جیسے یہ سیشن ہوا، اس کے فوراً بعد ایک نیوکلیر کمیشن آن ہیومن رائٹس بنایا گیا 1946 میں ہی، جس کا کام یہ تھا کہ اس نے انسانی حقوق کو لکھنا تھا، جو ڈرافٹنگ کرنی تھی۔ پھر آپ 1946 سے یہ ساری ڈرافٹنگ ہسٹری شروع ہوتی ہے، اور بالآخر 10 دسمبر 1948 کو جو UDHR ہے، یا جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، یہ منظور ہوا جنرل اسمبلی سے۔ تو اس کی پوری جو بحثیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ ہمارا وہ سارا ایجنڈا ہے جس پر ہم آگے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انسانی حقوق کی تعریف سے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو انسانی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو ہر انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق، اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو کریں گے کہ یہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ پھر ہر انسان کو، ہر انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی جنس سے ہو، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا وہ مذہب کو نہیں مانتا، یا اس کی کوئی زبان ہے، اس کی کوئی نسل ہے، قوم ہے، وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جیوگرافیکل ایریا کوئی بھی ہو، وہ ڈیولپ کنٹری سے ہے، وہ انڈر ڈیولپ کنٹری سے ہے، وہ غریب ملک سے ہے، امیر سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کا کوئی بھی نظریہ ہے، یا وہ کسی رنگ سے، اس کا کوئی بھی رنگ ہے، یا اس کی مالی حیثیت کو، یہ وہ امیر ہے، غریب ہے، جو انسانی حقوق ہیں وہ تمام انسانوں کے برابر ہیں۔ تو تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں، یہ ایک مین پوائنٹ ہے۔ مزید جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔
پھر یہ چھینے نہیں جا سکتے اور انسانی حقوق عالمی ہوتے ہیں، یہ یونیورسل ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم آگے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ پھر انسانی حقوق کے تحفظ کی جو ضمانت ہے وہ عالمی میثاق دیتے ہیں، جو انٹرنیشنل کنونشن ہے جس پر مختلف ممالک میں ان کو سائن کیا ہوا ہے، وہ ضمانت دیتے ہیں۔ پھر ملک کے جو آئین ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اور جو لاز ہوتے ہیں، جو قانون ہیں، وہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم ایک علیحدہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اپنی جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو انسانی حقوق ہیں وہ کون سے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ شکریہ دوستو، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں انسانی حقوق کی ایک تعریف جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انسانی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو تمام انسانوں کو پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے بڑھیں گے کہ جو انسانی حقوق ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ویسے تو انسانی حقوق بہت زیادہ ہیں، ہم ان میں سے کچھ پر بات کر لیں گے، لیکن آگے جا کر جب ہم ڈیٹیل سے اس کی تشریح کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے انسانی حقوق ہیں اس کو کور کریں گے۔ تو اس میں زندہ رہنے کا حق ہے، روزگار کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، پھر برابری کا حق ہے، اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے، مذہبی آزادی کا حق ہے، انصاف کا حق ہے، نقل و حرکت کا حق ہے اور پناہ کا حق ہے جسے اسائلم کا رائٹ ہے، پھر جائیداد رکھنے کا حق ہے، پھر انسانوں کے پاس نجی زندگی کا حق ہے، پھر ووٹ دینے کا حق ہے اور الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بنانے میں بھی آپ کا رول ہے اور آپ گورنمنٹ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہر انسان کا حق ہے۔ پھر اجتماع کا حق ہے اور پھر انجمنیں بنانے کا حق ہے، آپ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، آپ یونین بنا سکتے ہیں، پھر معاشرتی تحفظ کا حق ہے، پھر انسانوں کے پاس معیار زندگی کا حق ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، یہ بھی ان کا رائٹ ہے۔ تو آئیے ہم انہی حقوق میں جو برابری کا حق ہے اس سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ تو برابری کا جو حق ہے اس کے بارے میں جو ہمارا انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے جسے UDHR کہا جاتا ہے، اس کا آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ برابری کا حق ہے کہ تمام انسان آزاد اور برابر پیدا ہوئے، تو جب پیدا ہوئے تو وہ برابر ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں، پھر یہاں پر فرق آ جاتے ہیں، لیکن انسان کا جو حق ہے برابری کا وہ موجود ہے۔ آگے چلیں، برابری کے حق کو ہم اور ڈسکس کرتے ہیں۔ جو آرٹیکل 2 ہے UDHR کا یا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے، مطلب اس کا جیوگرافیکل ایریا کوئی بھی ہو، اس کی سیاسی کیفیت، دائرہ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا تولیتی ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ 1948 کی بات ہے۔ جب یہ انسانی حقوق کا عالمی منشور لکھا گیا تو اس میں تمام ممالک اس وقت آزاد نہیں تھے، تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ طے ملک آزاد ہے یا نہیں ہے، انسانوں کے حقوق برابر ہیں۔ تو
برابری کے ساتھ ساتھ ہم قانون کی برابری کا بھی حق ہے تمام انسانوں کو. یہ آرٹیکل 7 ہے ہمارا UDHR کا. یہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر کے حقدار ہیں. اس اعلان کے خلاف جو تفریق کی جائے یا جس تفریق کے لیے ترغیب دی جائے، اس سے سب برابر کے بچاؤ کے حقدار ہیں. تو قانون کی نظر میں بھی سب برابر ہیں، چاہے کوئی امیر، غریب یا جسی بھی ملک کا اس کا تعلق ہے. تو یہ برابری کا حق ہو گیا. ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم زندہ رہنے کا حق، معاشرتی تحفظ کا حق اور نجی زندگی کے حق پر بحث کریں گے. شکریہ دوستو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تعریف پر بات کر رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پر بات کر رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو ہماری تیسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم انسانی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. تو جو زندہ رہنے کا حق ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس میں جو آرٹیکل ہمارا 3 ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ جو زندگی کا حق ہے وہ اس پر بات ہو رہی ہے اور اس پر ہر ملک نے سائن کیے ہوئے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. تو آگے دیکھیں معاشرتی تحفظ کا حق ہے. اس کے اوپر جو آرٹیکل 25 ہے ہمارا انسانی حقوق کے عالمی منشور کا، وہ یہ کہتا ہے کہ زچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حقدار ہیں اور تمام بچے خواہ وہ شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہوں یا شادی کے بعد معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے. تو ہر انسان، اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور بڑے تک، اس کو معاشرتی تحفظ کا حق ہے. یہ ہمارا آرٹیکل 25 ہے. آگے چلتے ہیں، نجی زندگی کے حق پر ہم بات کرتے ہیں اور یہ جو آرٹیکل ہمارا 12 ہے UDHR کا یا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، یا اسے انسانی حقوق کا عالمی منشور کہا جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کی نجی زندگی، خانگی زندگی، گھر بر خط و کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے گی اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں گے. ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے. بہت ہی واضح طریقے سے آرٹیکل 12 یہ بات کر رہا ہے کہ جو پرائیویٹ لائف ہے، یہ جو آپ کی نجی زندگی ہے، اس کے تحفظ کا ہر انسان کا حق ہے. ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جائیداد رکھنے کے حق اور انصاف کے حق پر بات کریں گے. شکریہ دوستو. انسانی حقوق کی تعریف پر ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے اس سلسلے کی. تو مختلف انسانی حقوق جو ہیں ان پر ہم بات کر چکے ہیں. جائیداد رکھنے کا حق، یہ بھی انسان کا ایک حق ہے اور اس پر جو آرٹیکل 17 ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا یا جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق ہے اور کسی شخص کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ایک تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جائیداد ہوگی اور دوسرا اس کو اس سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انصاف کے حق کی. تو یہ جو انصاف کا حق ہے، اس میں جو آرٹیکل 8 ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو ان افعال کے خلاف جو دستور یا قانون میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کی نفی کرتے ہوں، با اختیار قومی عدالتوں سے مؤثر طریقے سے چارہ جوئی کرنے کا پورا حق ہے. اس میں با اختیار قومی عدالتیں بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. پھر جو آرٹیکل 9 ہے UDHR کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو من مانے طور پر گرفتار، نظر بند یا جلاوطن نہیں کیا جا سکتا. یہ جو آج ہم انفورس ڈس اپیرنس کی بات
سنتے ہیں یا سیاسی طور پر لوگوں کو گرفتار کیا جا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے اس کا آرٹیکل 9 ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو آرٹیکل 6 ہے UDHR کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کا حق ہے کہ ہر جگہ اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ کسی بھی جگہ پر ہے دنیا میں، جہاں بھی ہے، تو اس کی قانونی حیثیت ہے وہ اسی طرح رہے گی۔ پھر آرٹیکل 10 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو یکساں طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کے تعین یا اس کے خلاف کسی عائد کردہ جرم کے فیصلے کے بارے میں اسے ایک آزاد اور غیر جانبدار عدالت میں کھلی اور منصفانہ سماعت کا موقع ملے۔ تو فری ٹرائل کے حق کی بات ہو رہی ہے، تو فری ٹرائل بھی ہر انسان کا حق ہے۔ آگے چلیں، آرٹیکل 11 انصاف کے حق کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہر شخص کو جس پر کوئی فوجداری کا الزام عائد کیا جائے بے گناہ شمار کیے جانے کا حق ہے تا وقت ہے کہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت نہ ہو جائے اور اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا فروگزاشت کی بنا پر جو ارتکاب کے وقت قومی یا بین الاقوامی قانون کے اندر تعزیری جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا، کسی تعزیری جرم میں ماخوذ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی ایسی سزا دی جائے گی جو جرم کے ارتکاب کے وقت کی مقرر کردہ سزا سے زائد ہو۔ یہ بہت اہم آرٹیکل ہے۔ جو ہماری اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم روزگار کے حق، معیار زندگی کا حق، نقل و حرکت کا حق اور اسائلم کا حق جو پناہ کا حق ہے، مذہبی آزادی کا حق اور اظہار رائے کی آزادی کے حق پر بات کریں گے۔ شکریہ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تعریف پر بات کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں ان پر ہماری بات چیت جاری ہے۔ تو روزگار کے حق کی بات کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کو روزگار کا حق حاصل ہے۔ تو آرٹیکل 23 ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا، یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو کام کاج، روزگار کے آزادانہ انتخاب، کام کاج کے مناسب و معقول شرائط اور بے روزگاری کے خلاف تحفظ کا حق ہے۔ یہ اب ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزگار دے گی۔ پھر آگے جا کر یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مساوی معاوضے کا حق ہے۔ ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب و معقول معاوضے کا حق رکھتا ہے جو خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہو اور جس میں اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جائے۔ یہ ہو گیا آرٹیکل 23 جو روزگار کے حق کی بات کرتا ہے۔ آگے دیکھیں آرٹیکل 24 بھی اس پر بات کر رہے روزگار کے حق کی کہ ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے، جس میں کام کے گھنٹوں کی حد بندی اور تنخواہ کے علاوہ مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہے۔ تو چھٹیوں کا بھی رائٹ ہے، یہ نہیں کہ اس سے ہر وقت آپ نے کام لینا ہے۔ معیار زندگی کا حق آرٹیکل 25 ہے UDHR کا، ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے۔ تو اسٹینڈرڈ جو زندگی کا ہے، لائف کا ہے، وہ ایک مناسب ہونی چاہیے جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی مراعات شامل ہیں، اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بڑھاپا، ان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یہ معیار زندگی کا حق ہے۔ نقل و حرکت کا حق، رائٹ آف موومنٹ جو ہے، ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ہر ریاست کے حدود کے اندر
नकलो हरकत करने और सकूनत इख्तियार करने की आज़ादी है। वो उस रियासत में कहीं भी जा सकता है और हर शख्स को इस बात का हक है कि वो मुल्क से चला जाए, चाहे ये मुल्क उसका अपना हो तो अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में भी जा सकता है और इस तरह उसे मुल्क में वापस आ जाने का भी हक है। और जब वो बाहर चला जाए तो वो वापस भी आ सकता है। ये आर्टिकल 13 है यूडीएचआर का, जो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है। फिर देखिए पनाह का हक, जो एसालम का राइट है, जो इससे रिलेट भी कर रहा है। आर्टिकल 14 है यूडीएचआर का, हर शख्स को इज़ार सानी से दूसरे मुल्कों में पनाह ढूंढने और पनाह मिल जाए तो उससे फ़ायदा उठाने का हक है। अगर एक मुल्क में हालात ऐसे हैं कि वहाँ नहीं रहा जा सकता तो वो दूसरे मुल्क में चला जाए और उस रियासत पर भी लाजिम है कि वो उसे पनाह दे। यह हक इन अदालती कार्रवाइयों से बचने के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता जो खालिसन गैर सियासी जराइम और ऐसे अफ़ाल की वजह से अमल में आती हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद और रसूल के ख़िलाफ़ है। हाँ, अब ये ना हो कि एक मुल्क में वो जुर्म करता है तो वो दूसरे मुल्क में जाने के लिए जुर्म से बचे, ये राइट फिर नहीं होगा। एक्चुअली एसाइलम का राइट है उसके पास। मज़हबी आज़ादी के हक़ की बात करते हैं, आर्टिकल 18 है। वो ये कहते हैं कि हर इंसान को आज़ादी फ़िक्र, आज़ादी ज़मीर और आज़ादी मज़हब का पूरा हक़ है। इस हक़ में मज़हब या अक़ीदे को तब्दील करने और पब्लिक में या निजी तौर पर तन्हा या दूसरों के साथ मिलजुल कर अक़ीदे की तबलीग, अमल, इबादत और मज़हबी रस्में पूरी करने की आज़ादी भी शामिल है। ये आर्टिकल 18 है जो मज़हबी आज़ादी का हक़ देता है। फिर इज़हार राय की आज़ादी की बात आती है। आर्टिकल 19 ये बात कर रहा है कि हर शख्स को अपनी राय रखने और इज़हार राय की आज़ादी का हक़ हासिल है। इस हक़ में ये अमर भी शामिल है कि वह आज़ादी के साथ और बिला किसी किस्म की मुदाखलत की अपनी राय कायम करे, किसी मुदाखलत के बगैर वो अपनी राय कायम करेगा और जिस ज़रिए से चाहे बगैर मुल्क की सरहदों का ख्याल किए इल्म और ख़यालात की तलाश करे। किसी भी जगह से वो इल्म हासिल कर सकता है और उन्हें हासिल करे और उनकी तबलीग भी करे। ये राइट है इज़हार राय की आज़ादी का। अपनी अगली वीडियो में हम वोट और इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक़ की बात करेंगे, इज्तिमा के हक़ की बात करेंगे, अंजुमनें कायम करने के हक़ की बात करेंगे और तालीम के हक़ की बात करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम इंसानी हकूक़ की तारीफ़ पर बात कर रहे हैं और इसमें इंसानी हकूक़ कौन कौन से होते हैं हम इन पर बात कर रहे हैं। तो आज हम कुछ हकूक़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वोट और इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़। अब ये वोट का भी हक़ है और अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हुकूमत साजी में शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का आर्टिकल 21 है। ये कहते हैं कि हर शख्स को अपने मुल्क की हुकूमत में बराह रास्त या आज़ादाना तौर पर मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के ज़रिए हिस्सा लेने का हक़ है, तो वो हिस्सा ले सकता है हुकूमत बनाने में। हर शख्स को अपने मुल्क में सरकारी मुलाजमत हासिल करने का बराबर का हक़ है। फिर अवाम की मर्जी हुकूमत के इक़्तिदार की बुनियाद पर होगी। ये मर्जी वक्तन फ़वक्तन ऐसे हकीकी इंतखाबात के ज़रिए ज़ाहिर की जाएगी जो आम और मसावी राय दहिंदगी से होंगे और जो खुफिया वोट या उसके मसावी किसी दूसरे आज़ादाना तरीक़ा राय दहिंदगी के मुताबिक अमल में आएंगे। आर्टिकल 21 ये वोट और इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ की बात कर रहा है। इज्तिमा का हक़, राइट ऑफ जो आपकी असम्बली है, आर्टिकल 21 है। ये जो कन्वेंशन है उससे हमने इज्तिमा का हक़ की बात को लिया है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि पुरअमन इज्तिमा का हक़ तस्लीम किया जाएगा। इस हक़ के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी सवाए इन पाबंदियों के जो किसी जमहूरी माशरे में कानून के तहफ़्फ़ुज़ के तहत ज़रूरी हैं
اور جن کا مقصد قومی سلامتی یا تحفظ عامہ، امن امان، صحت اخلاق عامہ یا دوسروں کے حقوق اور ان کی آزادی کے تحفظ ہوں۔ یہ انٹرنیشنل کنونشن ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ کا، اس کا آرٹیکل 21 ہے جو اجتماع کے حق کی بات کرتا ہے، اور اس کو پاکستان نے سائن کیا اور بھی بہت سارے ممالک نے ان کو سائن بھی کیا ہوا ہے۔ انجمن قائم کرنے کا حق، اب آرٹیکل 20 ہے UDHR کا، یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو پرامن طریقے پر ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق ہے، رائٹ ٹو یونین ہے۔ کسی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ انجمن بن گئی، یونین بن گئی یا کوئی ایسوسیشن بن گئی تو آپ ضروری اس میں شامل ہوں گے، نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آگے چلے، تعلیم کا حق بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آرٹیکل 26 ہے UDHR کا، یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے۔ تعلیم کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں مفت ہوگی۔ ابتدائی تعلیم لازمی ہوگی، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا اور لیاقت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشو و نما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔ والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائے۔ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی تو وہاں پر وہ پیرنٹس کا رائٹ آ جاتا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو انسانی حقوق کی آگے والی ایک ڈسکشن ہے کہ یہ ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، عالمی ہوتی ہیں اور اس کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ شکریہ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تعریف پر بات کر رہے ہیں اور پچھلی ساری ویڈیو میں ہم نے انسانی حقوق کون سے ہوتے ہیں اس پر بات کی، اور آج کی ویڈیو میں ہم اپنی بحث کو اور آگے بڑھائیں گے کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل تقسیم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ اب ایک حقوق ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا، تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دیں اور دوسرا حقوق نہ دیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ چھینے نہیں جا سکتے اور یہ عالمی ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک ملک کے لیے، اگر وہ ڈیولپ ہے تو اس کے حقوق ہوں گے اور انڈر ڈیولپ ہے تو نہیں ہوں گے، نہیں، یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہیں، یہ عالمی ہیں۔ تو آگے چلیں، ہم اپنی بات کو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے جو چارٹر ہیں، جیسے شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی میثاق ہے، اس میں زندہ رہنے کا حق ہے، اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے اور قانون کی برابری کا حق ہے۔ اور ایک اور کنونشن ہے جو کہ معاشی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کا بین الاقوامی میثاق ہے، اس کو بھی پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے۔ تو اس میں تعلیم کا حق ہے، روزگار کا حق ہے اور معاشرتی تحفظ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی ریاست ایسی ہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کا حق تو دے رہی ہے لیکن وہ تعلیم کا حق نہیں دیتی یا وہ روزگار کا حق نہیں دیتی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو تقسیم آپ نہیں کر سکتے کہ یہ رائٹ ہم دیتے ہیں اور یہ نہیں دیتے، نہیں، حقوق آپ کو سارے کے سارے دینے پڑیں گے۔ پھر اگر کوئی ایسی ریاست ہے جو تعلیم کا حق دیتی ہے، معاشرتی تحفظ کا حق دیتی ہے، روزگار کا حق دیتی ہے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق نہیں دیتی کہ میں نے تو آپ کو یہ سارے حقوق دے دیے، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کو اظہار رائے کی آزادی بھی دینی پڑے گی، مذہبی آزادی بھی دینی پڑے گی، تو حقوق سارے کے سارے دینے ہیں، اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھیں، ایک ایسی ریاست ہے جو زندہ رہنے کا حق دیتی ہے لیکن تعلیم کا حق نہیں دیتی اور روزگار کا حق نہیں دیتی، تو ایک تو وہ تقسیم کر رہا ہے، دوسرا ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اگر آپ روزگار نہیں دیتے لوگوں کو، تعلیم نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے تو آپ زندہ رہنے کا حق تو نہیں دے رہے، تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟
تو یہ ڈپینڈ کر رہے ہیں حقوق ایک دوسرے کے اوپر، تو اس لیے حقوق سارے کے سارے دینے پڑیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ملکی آئین اور قانون دیتے ہیں۔ اب جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، تو اس میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور وہ جو ہیں اس کی ضمانت ہے جو ریاست پاکستان ہے وہ ضمانت دیتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں یا جس کو میثاق کہا جاتا ہے، کنونشن کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کی ضمانت دیتے ہیں، جس میں مختلف میثاق ہیں، کچھ کو پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے، کچھ کو نہیں کیا ہوا، جس میں شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی میثاق ہے، پھر معاشی معاشرتی ثقافتی حقوق کا بین الاقوامی میثاق ہے، پھر عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیازات کے خاتمے کا معاہدہ ہے، بچوں کے حقوق کا کنونشن ہے، ایذا رسانی کے خلاف بین الاقوامی کنونشن ہے، پھر جو انفورس ڈس اپیرنس ہے، جبری گمشدگی کے افراد ہوتے ہیں ان کا کنونشن ہے، پھر تمام تارکین وطن جو کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کے حقوق کے تحفظ پر بین الاقوامی کنونشن ہے، اس کو پاکستان نے سائن نہیں کیا، پھر معذور افراد کے حقوق کا کنونشن ہے، پھر نسلی امتیاز کے خاتمے کا کنونشن ہے، یا غلامی، محکومی، جبری مشقت اور ان سے مشابہ ادارے اور روایتی غلامی کا کنونشن ہے۔ تو یہ سارے کنونشن ہیں جو انسانوں کے حقوق دیتے ہیں، اور اگر ریاست جو کسی ملک کی وہ نہیں دیتی تو انٹرنیشنل کنونشن ہے وہ انسانوں کو حقوق دے رہے ہیں۔ تو ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو تاریخ ہے انسانی حقوق کی، جو ہسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، اس پر ہم بات اب شروع کریں گے، اور اس میں جو دسارے سلنڈر ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اور اس میں 539 BC پر اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں انسانی حقوق کتنے تھے، اس پر ہم بات کریں گے۔ شکریہ۔